الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور دین سیکھیں پروگرام کے لیسن نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے جو دو قانون تھے بقیہ وہ پڑھنے ہیں۔ اظہار اخفا ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ادغام اور اقلاب۔ ادغام جو ہے یہ نون ساکن اور تنوین کے فوراً بعد اگر حروف یر معلوم میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی کہ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس یہ قانون یاد رکھیں تو ہم نے پھر نون کو حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہوگا تو نون کو اس حرف کے ساتھ ملا دینا ہے۔ تو قرآن مجید کے قانون لکھتے ہوئے یہ بڑی ہی آسانی ہمارے لیے کی ہے کہ حروف یرملون پر شد ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آسانی سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے اور اس کو ہم نے ادغام کرنا ہے۔ یہ دیکھیے جو لفظ لکھا ہوا ہے من یقولو، ٹھیک ہے، من یقولو، من یقولو نہیں پڑھیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑی آسانی یہ بھی ہے، میں نے کئی بار یہ بھی بتایا ہے کہ جب نون ساکن کے بعد شد والا حرف اس کے فوراً بعد ہوگا تو یاد رکھیے کہ شد والے حرف کی جو پاور ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ہمیں جزم والے حرف کو چھوڑ کے پچھلے حرف کو شد والے حرف سے ملانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ اگر جزم والے حرف کے فوراً بعد شد والا جو تین ڈونڈے بنے ہوتے ہیں شد والا حرف ہو تو ہم نے جزم والے حرف کو چھوڑ کر ہم نے پچھلے حرف کو سیدھا شد والے حرف سے ملا لینا ہے۔ اس لیے حروف یرملون میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ حروف یرملون ہے، اسے ہم نے ادغام کرنا ہے۔ جیسے لفظ ہے من یقول، اسے من یقول نہیں پڑھنا، من نون ساکن آگے یا حروف یرملون میں سے اس کے اوپر شد پڑی ہوئی ہے، آسانی ہے، آپ کو ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بس یہ قانون یاد رکھنا ہے کہ اگر جزم کے فوراً بعد شد آ جائے تو جزم کو چھوڑ دینا ہے، شد کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ من یقول، نون جو ہے ادغام ہو گیا، نون کا ذکر ہی ختم ہو گیا۔ من یقول من ورق الجنت من یوم من ولی من مشہد، دیکھا میم کو میم کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، یہ ادغام ہے اور بڑا سمپل ہے۔ من مثلہ من نصیر من نطفۃ من ربک من ربہم من لدنہ، بس یہ سمپل سا آپ نے کلیہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جزم کے بعد فوراً شد ہو تو شد پڑی جائے گی، جو جزم ہے یہ جو ہے ادغام ہو جائے گی، اس کو ادغام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا قانون جو ہے وہ آخری قانون اقلاب، وہ بھی بڑا آسان ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو ہم نے نون کو جو آواز ہے میم کی آواز میں بدل دینا ہے۔ اس کی بھی بڑی آسان پہچان ہے کہ ادھر میم چھوٹا سا لکھا ہوگا آلریڈی، تو آپ کو یہ بھی ٹینشن اقلاب کو ڈھونڈنے کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ جیسے سب سے نچلی جو تیسری پیچھے سے جو تیسری لائن ہے اس کو غور سے دیکھیے کہ لفظ ہے من بعدی، ٹھیک ہے۔ ویسے جس نے قانون نہیں پڑھا وہ اس کو پڑھیں گے من بعدی، لیکن غلط ہو جائے گا، نون آ گیا، نون کے ساتھ ہی اگر با ہے اس کے درمیان میں لازماً چھوٹی میم لکھی ہوگی تو ہم نے اس میم کو پڑھنا ہے، من بعدی من بقلیہا انبئہم لینبذن قولا بلیغا، سمجھ لگ رہی ہے سب کو؟ بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ ہلم بہذا ثم بکمن، سمن بکمن نہیں پڑھنا کیونکہ سمن نون ساکن آگے حرف با ہے، یہ بڑا ہی آسان ہے۔ قرآن مجید تو ویسے بھی اتنا خوبصورت اور آسان ہے سیکھنا، لیکن کوشش ہو سیکھنے کی۔ تو یہ آج دو قانون ہم نے پڑھائے ہیں، کل قرآن مجید سے ہم انشاءاللہ پچھلے سارے قانون کو ریپیٹ کریں گے۔ آپ میں سے جس نے کوئی لیسن، جس نے نہیں ابھی، جس کو لیسن چاہیے وہ شارٹ ہے تو مجھ سے وہ لیسن منگوا لے تاکہ کل کو ہم نے قرآن مجید کا آغاز کرنا ہے تو ہمیں تمام قانون جو ہے، دیکھیے صرف 16 دن ہوئے ہیں ابھی اور ہم نے 3-4 منٹ سے زیادہ ٹائم بھی نہیں لیا سیکھنے سکھانے میں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس کو سیکھ نہ سکے تو پھر اس کی اپنی قسمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔